السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرا من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ اشرفیم نعرہ چشتی نظامی می زنم غلام مخدوم اشرف نام نامی می زنم ہم پہ احمد کا حسایا ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ما غریباں یک نگاہے پیر پیران میرے میران شاہ جیلان غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشان یا غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ پکار خیش حیرانیم مغثنا یا رسول اللہ پریشانیم پریشانیم مغثنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں کچھ گفت و شنید سے قبل آئیے ہم سب مل کر حصول برکت و رحمت کے لیے بارگاہ رسالت کبریٰ میں بڑی ایمانداری اور کمال وفاداری کے ساتھ درود پاک کا تحفہ اس یقین سے پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی، تھوڑا آواز نکال دو، تھوڑا سا آواز نکالو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ایک شادی کے مبارک موقع پر، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک شادی کو صحیح طور پر خانہ آبادی بنانے کے لیے سجائی گئی ہے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ شریف صاحب بڑا زور لگا کے، بڑی طاقت لگا کے کلام پڑھ رہے تھے، اور وہ صحرا نہیں پورا شجرا انہوں نے پڑھ دیا، مگر اس کے باوجود سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی. یہ باہر جب جاتے ہیں تو ان کے دل سے پوچھنا کہ ہر ایک نام پہ انہیں انعام ملتا ہے، اور یہاں تو نوٹ ہونٹ سے بھی صحیح سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں نظر آ رہا تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر اگر ایسی ہی محفلیں آپ شادی کے موقع پر رکھیں گے اور ایسے ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو شاید کل وہ وہابیت کے علمبردار کھڑے ہو کر یہ کہیں کیا فرق ہے تمہارے 40ویں اور شادی کی محفل میں کچھ تو فرق رکھو. جب ایصال ثواب کی محفل ہو تو ایسے بیٹھے رہو تو سمجھ میں آتا ہے، شادی کے موقع پر تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا تاکہ کم سے کم محسوس تو ہو منبر پر بیٹھنے والے کہ ہاں یہ محفل یہ خوشی کی محفل ہے، یہ محفل اپنے رب کے شکریہ ادا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. یہ محفل اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مولا قدیر آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کا غلام بنائے. یہ محفل اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس محفل میں جو کلمات طیبات بیان کیے جائیں اس کے صدقے میں اللہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائے. اس محفل کا مقصد کوئی ریاکاری دکھاوا یا اپنے مال کا اظہار نہیں ہے. اس محفل کا مقصد اصلی صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے حصے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان غم میں آتا ہے، جب انسان غم میں ہوتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ اولیاء کرام کی چوکھٹوں پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. کیوں؟ سرکار بڑا پریشان ہوں، کرم کی نظر ہو جائے. مگر جب وہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے تو اسے فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کہے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ دن عطا فرمائے. ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر قابل مبارکباد ہے حافظ اسرار صاحب جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، مگر ذرا پلٹ کر ان لوگوں کی طرف بھی تو دیکھو جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب راتی جوگا یہ محفل کے لیے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ جوؤں کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کو منانے کا طریقہ عورتیں ڈھولکیاں لے کے بیٹھ جائیں اور بس رات بھر گالیاں چلتی رہے، برائیاں چلتی رہے. خاندان کے بڑے افراد برائیوں میں مشغول ہیں، نوجوان سٹوں اور جوؤں میں مشغول ہیں، خاندان کی عورتیں ڈھولک لے کر گانے بجانے میں مشغول ہے، دولہا برائیوں میں لگا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے ساتھ؟ کل مصطفیٰ کی سنت ادا کرنی ہے، اسی کی تیاری کر رہے. ایسے ادا ہوگی سنت؟ اور پھر ہوتا کیا ہے جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں ڈی جے والی؟ حضرت وہ طلاق میں نے تے سے کہا تھا، توئیں سے نہیں کہا تھا، ہویا کہ نہیں ہوا؟ مفتی صاحب بچا لو، غصے میں کہہ دیا تھا. مفتی شیر محمد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دیا. فرمایا کیا بیٹا محبت سے کون دیتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ آج کسی بھی ادارے کے دارالفتہ کو دیکھو تو 90% دارالفتہ میں طلاق کے مسئلے بھرے پڑے ہیں. ایک دور تھا کہ کبھی کسی شہر میں اگر طلاق ہو تو لوگ کہتے ارے صاحب فلاں کی طلاق، فلاں کی طلاق. اور آج اللہ اکبر، گلی گلی میں یہ مسئلہ، گھر گھر میں یہ مسئلہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے وقت ہم نے حقیقت میں سنت کا خیال نہیں. دین کی ذات پر بھروسہ رکھے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی سنتوں پر چلتا رہے تو یہ سب پھوکٹ کی باتیں ہیں کہ لڑکیوں کی شادی بڑی بھاری پڑتی.
ہمیں جو پیدا کرتا ہے ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اس نے پیدا کیا ہے، اسی نے رزق دینے کا وعدہ کیا. بس بات بھروسے کی ہے کہ تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر پورے کھڑے اترتے ہو یا نہیں اترتے. مسئلہ بس گھوم پھر کے نہیں آتا، ہمارے توکل پہ، ہمارے بھروسے پہ. کوئی اگر وظیفہ بتا دے کہ صاحب راستے میں اگر تاریکی میں آنا تم تو اگر کتے دوڑا لیں تو پڑھ لینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، تو وہ پڑھتا تو ہے وظیفہ مگر روپی نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ. یہ حال ہے. ارے قرآن کی آیت پر کسی کے بتائے ہوئے وظیفے پر اتنا اعتقاد نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ادھر پڑھتا بھی رہتا تو بھروسہ ذات رب قدیر پر ہمیں کم ہو گیا. جب بھروسے والے تھے تو اقبال کہتا تھا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑا دیتے تھے اور ایرانیوں کی فوج دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی. ہم تو سوچتے تھے ان کے پاس تیرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تیر مار کر دریائے دجلہ کو آج لال کر دیا جائے گا، مگر یہ تو سمندر کی سطح پر بھی دوڑاتے ہوئے گھوڑے لے کر چلے آ رہے ہیں. جب بھروسہ تھا تو مخدوم اشرف سے بچوں نے کہا تھا، پوچھا ان کے قافلے والوں نے کتنا پانی ہے، یہ جائز کے قریب کا قصہ ہے، پوچھا تھا کتنا پانی ہے. سلطان میر کبیر سید اشرف جہانگیر سمنانی سے تو کہا اس تالاب میں بس ٹکنے تک پانی ہے. مخدوم صاحب نے قدم رکھ دیا اور واقعی میں پانی ٹکنے سے اوپر نہیں آیا. ان بچوں نے کہا ہم تو مذاق کرتے تھے، یہ پانی تو ڈبو دینے والا ہے، مگر یہاں دیکھو یہ عجیب قافلہ آیا ہے، یہ سارا قافلہ نکل گیا مگر ٹکنے سے پانی اوپر نہیں چڑھا. گاؤں میں شور ہوا، لوگ دوڑے ہوئے قدموں میں آئے، سرکار آپ کون ہیں؟ فقیر آدمی کا نہیں، اصلیت بتائیے. بہرحال لوگوں کو پتا چلا اور لوگ مسلمان ہوتے رہے. تو بھروسہ جب ہمیں بھروسہ تھا تو ہم پہاڑوں میں چلے جاتے تھے کہ حفاظت تو رب قدیر کی جائے. ہم سمندر میں سفر کیا کرتے تھے کہ حفاظت تو رب قدیر کیا. اعلیٰ حضرت کہتے تھے آج آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری چاہیے. کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اتار دی. آج ہم کشتی چھوڑتے ہی نہیں، کشتی کا لنگر بھی پکڑے ہوئے ہیں اور بس ہاں سرکار بس آپ کے غلام ہیں، بس آپ کے غلام ہیں، بس آپ کے غلام ہیں. اچھا، اور پتہ چل جاتا ہے جب ایسی شادی کی محفل آتی. یوں تو بہت کہتے تھے امام صاحب ہم بڑے بالکل آپ کے بڑے پکے معتقد ہیں اور جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے. اللہ کی قسم میں ڈی جے نہیں بجواؤں گا، ڈھول نہیں بجواؤں گا، نعتیں بجواؤں گا، شریف صاحب کو بلاؤں گا، نعت خواں کو بلاؤں گا، اسے پڑھواؤں گا، میں نعت شریف کی محفل سجواؤں گا، میں برائیاں نہیں کروں گا. 4 دن قریب آیا شادی کے، 1 ہفتہ باقی ہے، مسجد ہی جانا چھوڑ دیا. امام صاحب پکڑ لیں گے، میں نے ڈی جے کو آرڈر کر ہی دیا، اب پکڑ لیں گے، اس لیے ایسا کرو کہ نہ رہے باز نہ بجے بانسری، معاذ اللہ مسجد ہی مت جاؤ، نہ ملیں گے نہ پکڑیں گے. اور مارکیٹ میں اگر کہیں دکھ گئے ادھر سے آتے ہوئے تو ادھر سے چلے جاؤ، تھوڑی دیر ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر منہ کر کے ابھی گزر جائیں گے تب ادھر سے نکلنا، کیونکہ پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا. نہیں، امام کے پکڑنے کا اتنا خوف ہے تمہیں. اگر موٹر سائیکل لے کر ناگور کی ہائی وے پر چلو اور یاتایات پولیس کمشنر اگر اپنی پوری فلائنگ بس لے کر کھڑا ہو تو ہمارا نوجوان حال کے اگر ہیلمٹ نہیں لگایا ہے تو ایسی گلیوں میں چھپتے چھپا دے جائے گا، اور کہیں سامنے سے اگر گزر گیا تو بغیر موت کی فکر کی اتنی تیزی سے نکلے گا، محسوس ہوتا ہے کہ اس کا چلان نہیں اس کی زندگی کا چلان کاٹ دے. یعنی پولیس کے پکڑنے کا اتنا خوف، اور جو رب کا بطش ربک لشدید کا کوئی ڈر نہیں. ہر ایک مرحلے میں ہم اور آپ دنیا میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں. دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سیدھی راہ پر لے جائیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب اگر کہتے ہیں ایسا، ہاں ٹھیک ہے جی حضرت، بالکل حضرت، میں بالکل شادی سنتی انداز میں کروں گا. سنتی انداز تو بہرحال ادا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق شادی ہو جائے. اور ایک بات اور سن لیجیے، آدمی کے اعتقاد اور ایمان کا پتہ چلتا ہی اسی وقت ہے. محبت رسول کی جو یہ علم برداری ہوتی ہے، میں محب رسول، میں عاشق رسول، میں غلام رسول. اچھا
جب شادی کا موقع آیا سب پتا چل جاتا ہے کتنی محبت کسے. بہت تبلیغیں کرتے تھے, سب کو سمجھاتے تھے شادی بینڈ باجے سے نہیں ہونی چاہیے. خود کے بھائی کی شادی بھائی مانا ہی نہیں, کیا کریں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. ہمیں اور آپ کو اسی مرحلے میں آ کے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آخر خوشی کے وقت ہی محبت رسول کا جب امتحان ہوتا ہے تو سنو ہم اس محفل کو کیوں سجاتے ہیں. میں نے اس کا مقصد شروع میں بیان کر دیا, مگر ایک مقصد بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 12 بج گئے ہیں اور آپ کے علاقے میں 12 بجنا مطلب یہ ہے کہ جلسے کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا نبينا مولانا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. راتی جوگا کا جلسہ تو ہے شریف صاحب, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب آنکھ بند کر کے تقریر کر رہے تھے. جب آنکھ کھولی تو ایک ہی بندہ بیٹھا تھا. پوچھا سب کہاں چلے گئے اور آپ اکیلے کیوں بچے ہیں؟ لگتا ہے بڑا سچا عشق رسول ہے آپ کے دل میں, مبارکبادی آپ کو. تو جیسے ہی کھڑے ہوئے اس نے چادر کھینچ لی, سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے نہیں چادر کے لیے بیٹھا تھا کہ اسٹیج پہ چادر میری بچ گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مسلم کی طرح کوفہ کی پوری جماعت غائب ہو جائے اور ہم 2-4 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے رہے, پتا چلا کہ سننے والوں سے زیادہ سنانے والے ممبر پہ بیٹھ گئے. بہرحال تو پیغام بیان کر رہا تھا کہ ہم اور آپ کارڈ چھپواتے ہیں. کارڈ, شادی کا کارڈ کس لیے؟ فطرہ کرنے کے لیے, سوچنا کرنے کے لیے. بتانے کے لیے, بلانے کے لیے, دعوت نامہ پیش کر. بہن کہہ رہی ہے کہ 50 کارڈ میرے رکھ دو, بھائی کہتا ہے 100 کارڈ میرے رکھ دو, میں اپنے جاننے پہچاننے والوں. دوست کہتا ہے کہ 2-4-10 میرے یہاں بھی بھجوا دینا. باپ کہتا ہے 100 میں رکھوں گا. کیوں؟ شادی میں بلانے کے لیے. کارڈ چھپوانے کا مقصد اصلی شادی میں انویٹیشن دینا, شادی میں بلانا, شادی میں دعوت پیش کرنا. سنو کارڈ میں, آج کل کارڈ پہ بھی کچھ بات کہہ دوں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے کارڈ کو اگر دیکھا جائے, مکھیہ اتیتھی فلاں جاکر صاحب, فلاں سوسکھی صاحب. کبھی کسی کارڈ میں نے تو الا باز کسی پیر مغاں کا نام نہیں دیکھا. کیا صاحب یہ ہمارے خصوصی مہمان, یہ رسول اللہ کا بیٹا ہمارے یہاں خصوصی مہمان ہوگا, یہ عالم دین, یہ امام صاحب عبید اللہ حیدری صاحب ہمارے یہاں خصوصی طور پر آئے. نہیں صاحب نام کس کا؟ او فلاں سانکھلا جی کا ہے, فلاں مودی جی کا ہے, ان کا ہے, ان کا. کیا حالات بنا رکھے. کھانا کھانے کا اسٹائل, یہ تو کیا کیا صاحب, وہ گارڈن لیا تھا نا تو کیا اس میں بفر سسٹم ہے. بفر سسٹم نہیں, وہ بفیلو سسٹم. ویسے کھڑی کھڑی ویسے کھاتی ہے. وہ بفر سسٹم نہیں ہے, کھڑے کھڑے کھانا تو گدھوں کا طریقہ ہے, بھینس اور اونٹ کا طریقہ ہے. اسے آپ فیشن بتا رہے ہیں, اسے آپ نیا ٹینشن بتا رہے ہیں. اسے آپ یہ فیشن ہے, یہ طریقہ, یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے, وہ کھڑے ہو کر کھاتے. کل تو کہہ دو گے کہ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے کہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں. ہم اس میں ڈوب جائیں, کرتے ہی ہیں لوگ. مگر ہمیں بڑے لوگوں سے نہیں لینا دینا, ہمیں لینا دینا ہے تو محمد عربی سے لینا دینا. ہمیں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو وہ ذات محمد عربی کو. ہمیں اگر کسی سے سبق لینا ہے تو ابو بکر صدیق سے لینا ہے کہ انہوں نے عائشہ کو کیسے فدا کیا. ہمیں اگر سبق لینا ہے تو عمر ابن خطاب سے لینا ہے کہ انہوں نے محمد عربی کی بارگاہ میں اپنی بیٹی حفصہ کو کس انداز میں پیش کیا. ہمیں اگر سبق لینا ہے تو جناب عثمان ذو النورین سے لینا ہے کہ انہوں نے محمد عربی کی شہزادی کی کیسی خدمت.
ہمیں اگر سبق لینا ہے تو علی سے لینا ہے کہ سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھی۔ آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر لڑکی بڑے گھر کی، میں کام نہیں کروں گی، میرے باپ کے گھر میں کبھی نہیں کرتی تھی، تمہارے یہاں کیا کروں گی۔ وہ سیدہ فاطمہ اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے عزت والے، سب سے حشمت والے، مخلوق میں سب سے زیادہ پاور والے، سب سے زیادہ مال والے، سب سے زیادہ طاقت والے محمد عربی کا خون فاطمہ ہے، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بلاد منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس فاطمہ کی تاریخ پڑھو، مشکیزے کو اپنے کندھے پر لاد کر زندگی گزارتی تھی، یہ نہیں کہتی کہ میں دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کی شہزادی ہوں، میری نسل میں حسین جیسا شہید اعظم ہے، میری کوکھ سے حسن جیسا صابر اعظم پیدا ہوا ہے، میری ہی اولاد میں مہدی جیسا قائد پیدا ہوگا، یہ میں کام نہیں کروں گی، میں مشکیزے نہیں اٹھاؤں گی، علی کسی غلام کو رکھ لو، نہیں، محمد عربی نے یہ پرورش ہی نہیں دی تھی۔ تاریخ پڑھے، کندھے پر زخم لگ رہا ہے، پوچھا فاطمہ زخم کیسا ہے، کہا مشکیزے اٹھا اٹھا کر لے جاتی ہوں اس لیے نرم و نازک کندھے پر زخم آ گیا ہے۔ ارے ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت جن کی نسلوں کے بارے میں کہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، ہمیں جس نسل میں مجدد بریلوی کے نزدیک ہر بچہ نور کا ہو، ان تمام نوروں کی ماں سیدہ فاطمہ کی نورانیت اور ان کے نرم و نازک جسم مقدس کا عالم کیا ہوگا، کندھے پر زخم آ گیا ہے، کس لیے مشکیزیں اٹھانے سے، مشکیزیں اٹھا کرنے جاتی ہے، بھر بھر کرنے جاتی ہے۔ پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ آسمان نے کبھی کھلے بال کو نہیں دیکھا، حال یہ ہے کہ مولا علی سے کبھی یہ نہ کہا کہ اے میرے شوہر نامدار میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے لیے کھانے کو کچھ لاؤ، نہیں، کئی دن فاقے کرتی۔ آج اگر کسی کو آئس کریم نہ دلائی جائے تو مجھے کہیں گھمانے نہیں لے جاتے، مجھے کہیں پھرانے نہیں لے جاتے، میرے لیے کہیں سے آئس کریم نہیں آتی، کہیں باہر کی چیز نہیں آتی، یہ حالات ہیں ہمارے میرے دوستو۔ وہ سیدہ ہے کئی دن فاقے کرتی ہے، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدہ عابدہ زاہدہ اپنی لخت جگر کے دروازے پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، پوچھا کون، کہا میں تمہارا بابا، عرض کی آپ کے ساتھ کون ہے، فرمایا میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے، عرض کیا سرکار خود تشریف لے آئے، صحابی کو باہر ہی کھڑا رہے، توجہ ہے، فرمایا لائیے تشریف اندر لے کر آئیے، مگر صحابی کو دروازے پر کھڑا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ آرام کر رہی، لیٹی ہوئی، اٹھ نہیں پا رہی، پوچھا فاطمہ میرے صحابی کو دروازے پر کیوں چھوڑ دیا ہے، عرض کرتی ہیں بابا جان یہ جو چادر میں نے اوڑھ رکھی ہے اس سے اگر سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ فاطمہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے باپ اور اس کے شوہر کے سوا کوئی غیر مرد اس کے قدموں کو دیکھے۔ آج مارکیٹ میں ہمیں سیدہ فاطمہ کی ماننے والی کنیزیں نظر آتی ہیں، سرے بازار نظر آتی ہیں، دوپٹہ سر پہ نہیں، کوئی مولوی گزر لگ جلدی گھونگھٹ دکھا کے مولوی صاحب جا رہے ہیں، یعنی پردہ مولویوں سے داڑھی والوں سے ایسی کوئی حدیث ہے تو مجھے بتا دو۔ کپڑے وہ سیدہ ایک چادر میں، دوسری چادر نہیں ان کے پاس، ایک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، بدن کا کوئی حصہ کوئی غیر دیکھ نہ لے، اس لیے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ آج ہماری اسلامی ماؤں بہنوں کو 1500 سے نیچے کے جوڑے ہی پسند نہیں آتے، یہ اسپیشل جوڑے مولانا ادریس صاحب بیان کرتے ہیں، کیفیت جوڑوں کی انہی سے پوچھیے گا، مجھے تو معلوم نہیں۔ بہرحال میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج
بس بڑے شو روم سے جوڑا لینا ہے، بھلانا ڈھکانا. ارے وہ رسول اعظم جو فرمائے یا عائشہ تو لو شئت لصارت معی الجبال السحر، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. مگر وہ محمد عربی ان کی بیٹی فاطمہ کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ کے اون سے بنا ہوا کپڑا پہنتی تھی اور 17 جگہ سے پھٹا ہوا تھا وہ لباس، 17 جگہ دوسرے کپڑے کا پیوند لگا ہوا. مخلوق میں سب سے افضل شخص کی بیٹی، انسانیت میں فخر انسانیت کی بیٹی، نبوت کے قائد کی بیٹی، رسالت کے امام کی بیٹی. اور حال یہ ہے کپڑوں کا کہ 17 جگہ سے کپڑا پھٹا ہے اور دوسرا کپڑا وہاں پیوند کی شکل میں لگا. آج اپنے حق کو محمد عربی کا غلام کہلانے والیاں اپنی زندگی کس پس منظر میں گزار رہی ہیں. انہیں محمد عربی کی بیٹی کی سیرت نظر نہیں آتی. وہ بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ میں گھومنے والی 10 روپے میں اپنی آبرو کو بیچ دینے والی ہیروئنوں کی کاپی ان کو نظر آتی ہے. اس نے ایسا پہنا تھا میں بھی ایسا پہنوں گی. ارے سنو، جس نے خود پیسوں کے لیے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کی، کبھی اس کی گود میں بیٹھتی تو کبھی اس کی گود میں، اس کو کاپی کر رہی مسلمان عورتیں. اس کی طرح پہننا اوڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس. حضور علیہ تحیت و ثنا گھر میں داخل عرض کیا سرکار چادر چھوٹی تھی اس لیے اجازت نہیں دی. فاطمہ لیٹی کیوں ہو، کیا پریشانی ہے؟ نہیں بابا جان کچھ نہیں ہوا. نہیں بتاؤ کیا ہوا فاطمہ؟ کہا نہیں کچھ نہیں. کہا میں کہتا ہوں بتاؤ. جب باپ نے تیسری بار پوچھا آج کا ماحول کیا، اگر ساس ڈانٹ دے، صرف ڈانٹ دے، سسرال چھوڑ کے گھر چلے جاتے میں تو اپنے باپ کے گھر رہوں گے، اور باپ بھی ایسا ہاں بیٹی مجھے اللہ نے اتنا دیا میں تجھے پالوں گا کئی بچہ ایسا کرنے والے ان کا حشر کیا ہوگا وہ آپ حدیث میں کسی دن آؤں گا تو اس موضوع پر بولوں گا انشاءاللہ. یہ پورا ایک مفصل موضوع ہے. یہ حالات ہمارے ہیں. مگر وہ سیدہ فاطمہ ہے کہ بار بار پوچھنے کے بعد بھی باپ کو نہیں بتا رہی کہ ہوا کیا. فرمایا بیٹی بتاؤ. کہا بابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. آنکھوں کے نیچے اندھیری جاتی ہے، بھوک ستاتی ہے، اس لیے اٹھ نہیں پا رہی ہوں، گر جا رہی. یہ سیدہ ہے جنہوں نے حسین جیسے ہیرے کو جنم دیا ہے. اور آج ہم ہمارے معاشرے کی عورتیں ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتی. نعوذ باللہ. آج کا ہمارا نوجوان، اسے اگر کہا جائے کہ دیکھ علی اکبر کو 18 سال کی جوانی میں اس نے اپنی جوانی کو صرف تمہیں مسلمان بنانے کے لیے قربان کر دیا، اسے 18 سال کی علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی نظر نہیں آتی. کسی خان پٹھان کا پیشن اسے نظر آتا، کسی کے پھٹے ہوئے پینٹ کو دیکھ کر اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. سن لو، تم آج پھٹے ہوئے پینٹ پہن کر اس کی فہرست میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو، تمہارا دل گوارا کرتا ہے لکھاؤ. مگر امام مسلم بن حجاج القشیری نے اپنی صحیح مسلم میں مصطفیٰ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا حشر کے میدان میں جس سے وہ محبت کرتا. آپ کو ان کا فیشن بہت اچھا لگتا ہے، حشر کے میدان میں جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیے جاؤ گے. کسی کا چشمہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، ان کی کاپی کرتے، بڑے بڑے چشمے لگاتے ہیں. کیوں؟ صاحب فلاں ہیرو کی کاپی ہے. وہ جہاں زیرو بنایا جائے گا اور پسینے میں اعمال کے مطابق ڈبو دیا جائے گا، تب کہو گے ہائے کاش میں اپنی زندگی مصطفیٰ کی سنتوں پر گزار لیتا. تو اس آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے سامنے کم سے کم نظر اٹھا تو سکتا تھا. بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج اس سنت کریمہ کو ادا کرنے کے لیے اس محفل پروقار کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کے منعقد کیا گیا ہے. بڑی مبارکبادی کے مستحق اہل خانہ. اور سن لو، میں بات کاٹ
بھی کر رہا تھا کہ ہم کسی کو کاٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آپ ہماری دعوت میں آئیے گا، آپ ہمارے یہاں نکاح میں شرکت کیجیے گا، آپ دعاؤں سے نوازیے گا، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، یہ ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے۔ مگر بلا مبالغہ جب کوئی اہل سنت کا شہزادہ ایسی محفلوں کو منعقد کرتا ہے، سرکار ہم نے کارڈ کو چھپوایا اس لیے تھا تاکہ دنیا والے چلے آئے، اور اس محفل کو سجایا اس لیے تھا تاکہ ملائے اعلیٰ سے فرشتے چلے، ملائے اعلیٰ سے فرشتے چلے، اس لیے اسی محفل کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اس محفلوں میں بھیڑ کم ہوتی ہے، مگر ہمیں غم نہیں ہے، جہاں جہاں کم ہے وہاں ہم ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، اس پہ میری ایک لمبی تقریر ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ 313 بدر میں کم تھے مگر ہم ہی تھے، احد میں کم تھے مگر جھنڈا ہمارا تھا، خیبر میں کم تھے مگر ہم تھے، کربلا میں 72 تھے نام ہمارا۔ جہاں جہاں کم ہے وہاں ہم ہیں۔ کوئی یہ ڈرانے کی کوشش نہ کرے ہم اتنے کروڑ ہیں تم اتنے کروڑ ہو، ٹھیک بہت اچھا، اللہ مبارک کرے، مگر ہمیں اپنے اندر اپنے ایمان اور جذبے کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے سنت کریمہ پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو سنو، سنتیں اسی ہی پامال ہوتی جائیں گی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہماری زندگی برائیوں کے دلدل میں پھنستی چلی جائے، ہمارے گھروں سے برکتیں لٹتی چلی جائیں، بھائیوں میں اتحاد ختم ہوتا چلا جائے گا، چہروں کی رونقیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ماں باپ کا ادب دلوں سے نکلتا چلا جائے گا، نماز کی پابندی خیال سے نکلتی چلی جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ گھروں کی برکت کو، تو اپنے دل کو محمد عربی کا غلام بناؤ، اپنے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ بات یہیں سے شروع کی تھی، جب دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا تو دنیا تمہیں خود جھک کر سلام کرے گی۔ خدا کا خوف جس کے دل میں نہیں وہ مومن کامل ہے۔ ہر ایک مومن کے دل میں خدا کا خوف ہوا کرتا ہے، اور جب بندہ خوف خدا سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے راستے پر چل جاتا ہے۔ خوف خدا پر ایک پوری مفصل فہرست اللہ والوں کی نظر آتی ہے جنہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ جنید بغدادی کو دیکھیں، شیخ سردی سکھتی کو دیکھیں۔ حضرت شیخ سردی سکھتی سرکار جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ جنید بغدادی کا جو پیر ہو وہ شیخ سردی سکھتی فرماتے ہیں، جنید جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغداد میں نہ دفنانا، اس لیے کہ شیخ سری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ بغداد کی زمین اسے باہر نہ نکالے۔ ہمیں جنید بغدادی جن کا حال یہ کہ وہ سمندر کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھیں، وہ جنید بغدادی جن کے مریدوں میں اور جن کی تلامذہ میں اور جن کی سے فیض یافتہ لوگوں میں غوث اعظم اور غریب نواز جیسی شخصیتوں کا نام آئے، وہ جنید بغدادی، جن سے غریب نواز نے فیض حاصل کیا ہو توسل سے، وہ جنید بغدادی۔ بہرحال وہ جنید جب یہ اتنے باکمال ہیں تو اس جنید کے پیر کا عالم کیا ہوگا، اور وہ پیر بغداد کی مقدس سرزمین پر آرام فرماتے، وہ شیخ سری سکھتی فرماتے، جنید جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغداد کی مقدس سرزمین میں نہ دفنانا، اس لیے کہ شیخ سری ڈرتا ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں زمین مجھے باہر نہ نکال دے۔ آج کا نوجوان جمعے چھوڑ کر مسجد کے مینارے کے قریب بیٹھتا ہے، مسجد کی سیڑھیوں کے قریب بیٹھتا ہے، ڈرتا نہیں کہ بھوکمپ آ جائے گا، ڈرتا نہیں کہ سونامی آ جائے گی۔ خبریں دیکھی جاتی ہیں مینا میں بھگدڑ مچ گئی، 1000 مر گئے، خبریں لگتی ہیں جاپان میں سونامی آئی پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی، خبریں نظر آتی ہیں برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، مگر اس کے باوجود ان تمام پریشانیوں مصائب و آلام کو دیکھنے کے بعد بھی ایک مسلمان نوجوان فجر کے سجدے کو زیادہ نہیں کرتا کہ دیکھو اتنی تباہی آ رہی ہے، چلو کم سے کم ہم فجر کو اسٹارٹ کر دیں۔ نہیں،
اس چیز کو بدلو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پیغام صرف یہی ہے، صرف یہی پیغام ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں حدیث پاک میں مشکاۃ شریف میں حدیث پاک بڑا مشہور قصہ، جناب سفیان بن عیینہ غالباً تابعی ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، جنگل میں شیر آ گیا، شیر کو دیکھ کے چونکہ کی حالت خراب ہو جائے، مگر وہ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ یا ابا الحارث، کہ شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ مشکاۃ شریف میں یہ الفاظ ہے کتاب الکرامات کے اندر کہ وہ شیر آگے آگے چل رہا تھا اور اللہ کے رسول کا یہ دیوانہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شیر نے جنگل سے نکال کر قافلے سے لے جا کر ان کو ملا دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کہیں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں جو خطائیں ہیں رب قدیر اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، صاحب خانہ پر خاص فضل عطا فرمائے، زوجین کے درمیان اتحاد اتفاق اور محبت قائم دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک چنے نور کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے تمہاری ثنا مجھ غریب سے۔ السلام علیکم۔